السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک محبت بھری سچی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ ہمارے آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو گیٹ کیپر نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی پوسٹ میں آ کر رکی تو اس نے گاڑی کو لاک کیا اور اپنے کندھے پر ڈالا بیگ دوسرے کندھے پر کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم مما، وہ سلام کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے بیگ کندھے سے الگ کیا اور جوتے اتارے، یعنی ایک جوتا اٹھا کر صوفے کے پیچھے پھینکا اور دوسرا کسی اور جگہ۔ پھر وہ اوندے منہ لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مہمان آنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ آج اس نے مائیوں بیٹھ جانا تھا، سو وہ پلان بنا رہی تھی کہ کس طرح گھر سے نکلے۔ آخرکار اس نے پلان بنایا اور اپنے کافی سارے دوپٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کے ٹیرس سے نیچے پھینکا اور گھر سے نکل گئی۔ شام ڈھل چکی تھی، رات ہونے والی تھی، کتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی کا ٹائر اس کے پاس چرچرائے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو آج مائیوں بیٹھ جانا تھا، پھر اس سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ وہ گاڑی سے اتر آیا تھا اور بالکل اس کے روبرو کھڑا تھا اور سامنے کھڑی گنیزہ انوار نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اسے پتا تھا ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ یہ اس کا تایازاد کزن ارشمان عرف آشو تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے آئے تھے۔ آشو جب 7 سال کا تھا تو اس کے ماں باپ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، تو پھر وہ اپنے چچا کے پاس آ گیا۔ چچا لوگوں نے اسے پڑھایا لکھایا اور آج وہ اس قابل تھا کہ اپنا گھر گاڑی سب کچھ اس کے پاس تھا۔ صرف ایک چیز کی کمی رہ گئی تھی، وہ تھے اس کے ماں باپ۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ بتاؤ نا، کیا سمجھتے ہو خود کو؟ کیسا پیار کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ بتاؤ، چپ کیوں ہو؟ بہت دعوے کرتے تھے، جب وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ مسٹر ارشمان ملک، ساری میری ہی غلطی تھی جو تمہاری جھوٹی محبت کو بہت کچھ سمجھ رہی۔ پلیز تم ایک بار کہہ دو کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، پلیز کہہ دو نا۔ وہ التجا کر رہی تھی، اپنی محبت کی بھینگ بانگ رہی تھی۔ میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ اس کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ایک دوست کی حیثیت سے، ایک کزن کی حیثیت سے۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے علیحدہ ہوئی اور اس کی شکل دیکھنے لگی۔ یہ منظر کسی اور نے بھی دیکھا تھا، عمیر علی جو اس کا منگیتر تھا۔ اس نے سب کچھ سنا تھا۔ جیسے جیسے وہ پیچھے ہو رہی تھی، سامنے سے آتی کار اس سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ آشو نے چیخ کر اسے پکارا اور دوسری طرف سے بھی ویسی ہی آواز تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور اسے اٹھا کر قریبی اسپتال لے گئے۔ آشو نے چچا اور چچی کو بھی فون کر دیا، وہ بھی روتے ہوئے اسپتال پہنچ چکے تھے۔ ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ جلد از جلد بلڈ کا بندوبست کریں ڈاکٹر، میرا بلڈ A پازیٹیو ہے۔ یہ الفاظ آشو کے تھے۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ انیزا کو خون دینے کے لیے چلا گیا۔ چچا تو باہر چلے گئے تھے اور چچی وہیں ڈھہ سی گئی تھی۔ خون کافی سارا نکل چکا تھا جس کی وجہ سے انیزا کا رنگ سفید ہو گیا تھا۔ اس نے 2 بوتلیں خون کی دی تھی۔ 2 گھنٹے بعد انیزا کو ہوش آیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی اپنی ماما کو سامنے پایا۔ وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، اس نے صاف صاف اپنی ماما کو بتایا۔ جس بات کا ان کو اندازہ تھا وہ درست نکلا۔ ماما، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے بچا لیں۔ میں آشو کے علاوہ کسی دوسرے انسان کو سوچ بھی نہیں سکتی، پلیز ماما۔ وہ اپنی ماں سے اپنے پیار کی بھیک مانگ رہی تھی۔ نائلہ بیگم کو سب سے زیادہ پیار اپنی اس چھوٹی بیٹی سے ہی تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو۔ وہ تو اس کی خوشی میں ہی خوش تھیں۔ آج اس کی بارات تھی۔ نکاح کے بعد دودھ پلائی کی رسم ادا کی جانی تھی۔ اس کی سب کزنز نے میز پر ایک فیڈر اور دوسرا گلاس رکھا ہوا تھا۔ فیڈر پر 30,000 اور گلاس پر 50,000 لکھ کے لگایا گیا تھا۔ پہلے اس کا ہاتھ فیڈر کی طرف گیا تو سب نے کنجوس کنجوس کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ آخرکار اس نے گلاس اٹھایا اور 50,000 نکال کر اس نے اپنی کزن کو دیے۔ اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی۔ پھر رخصتی کے وقت سب کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ دروازہ کھلا تو آگے کا منظر دیکھنے لائق تھا۔ وہ اپنے لہنگے کی پوری آستین اوپر کیے ہوئے تھی۔ دوپٹہ اس کا بیڈ کے دوسرے کونے پر پڑا ہوا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سلام کیا جس کا آگے سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پھر وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اٹھو یہاں سے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ روم میں آنے کی؟ کیسی ہمت جناب، یہ تو میرا بیڈ روم ہے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا جی، اس نے طنز سے کہا۔ ہاں جی،
اس نے بھی اسی سٹائل سے جواب دیا۔ آشو نے انیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جو بھی گلے شکوے ہیں آج ہی کہہ دو، اور جتنا رونا ہے آج ہی رو لو۔ میں نہیں چاہتا دوبارہ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئی لو یو انیزہ، میں واقعی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ می ٹو آشو۔ آج اس کا ولیمہ تھا۔ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر کسی کی نظر ان پر ہی مرکوز تھی۔ چچی نے چپکے سے ان دونوں کی نظر بھی اتار دی اور ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں، مر بھی جاؤں تو کوئی گلہ نہیں، انیزہ نے خوشی سے کہا۔ پلیز میرے سامنے مرنے کی باتیں مت کیا کرو۔ آشو نے محبت سے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے خود سے قریب کر لیا تھا۔ یہ کہانی ایک محبت میں ایسے ملن کی کہانی تھی جس کو سن کر آپ بھی حیران ضرور ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک محبت کی ایسی کہانی تھی جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی قسمت نے ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔